بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 10 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سَیَقُولُ جلد ہی کہیں گے، لَکَ آپ کے لیے، المخلفون پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، شغلتنا مشغول کر دیا ہمیں، اموالنا ہمارے مالوں نے، واہلونا اور ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا پس آپ بخشش مانگیے ہمارے لیے۔ جب عمرہ کے لیے آپ تشریف لے گئے، تمام لوگوں کو آپ نے حکم دیا چلنے کا، سب لوگ چلیں، سارے صحابہ جو تھے وہ سفر میں آپ کے شریک سفر ہوئے، جو کہ 1400 سے زیادہ اس وقت تعداد تھی۔ کچھ لوگ جو دیہاتی تھے، اسلام لا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ دل میں بات ان کے یہ تھی کہ یہ وہ مکہ والے جو یہاں مدینہ میں ان کو نہیں رہنے دے رہے ہیں، اور یہاں آ کے وہ ان پر حملے کرتے ہیں، اور مدینہ کے ارد گرد کہیں کوئی بندہ ان کا مل جاتا ہے تو اس کو آ کے وہاں پہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب جائیں گے، اب یہ جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، اور عمرہ کے لیے جب جا رہے ہیں، ظاہر ہے فوج تو نہیں جا رہی نا اسلحہ پورا لے کر جا رہے ہیں، چند ایک ایسے لوگوں کے پاس تلواریں ہیں، اور جا تو رہے ہیں عمرے کے لیے، مکہ والوں نے تو انہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو وہ اس ڈر کے ساتھ کہ وہاں جنگ کے لیے تو جا نہیں رہے، لڑائی ہو جانی ہے، انہوں نے ان کو چھوڑنا کوئی نہیں، اور بچنا انہوں نے ہے کوئی نہیں، اور ہم ان کے ساتھ جائیں گے تو ہم بھی نہیں بچیں گے، لہذا کیا کرنا جا کے۔ اسلام لانے کے باوجود بھی کچھ دیہاتی لوگ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر نہ ہوئے اس عمرہ میں، اس خدشے کے پیش نظر۔ پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو کہنے لگے نہیں جی بس وہ ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں نے اور گھر والوں نے، گھر کے معاملات اور مال کے معاملات، بس وہ اس وجہ سے، تو آپ اللہ سے ہمارے لیے بخشش مانگیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ساری بات یہاں پر اسی طرح سے بیان بھی فرمائی، اور ان کی حقیقت کو بھی یہاں پہ واضح فرمایا۔ یہ جو پیچھے چھوڑ دیے جانے والے لوگ تھے، اصل میں ان کو پیچھے رہ جانے والے نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، کیونکہ کسی بھی نیک کام سے پیچھے رہ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا بھی ہے۔ کسی شخص کے کسی بھی اس کے جرم کی، اس کی سوچ کی، اس کے غلط عقیدے کی، تو اس کے کسی گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے وہ نیکی کی توفیق چھین لے، حالانکہ وہ رہے خود اپنی مرضی سے پیچھے، تو کہنا چاہیے تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والے، متخلفون، لیکن اللہ نے فرمایا المخلفون، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، کہ اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ اس باسعادت سفر میں اللہ کے رسول کے وہ شریک بنے، اور وہ اس بابرکت بیعت میں شامل ہوں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخلص صحابہ تھے وہ شامل ہوئے۔ تو یہ اصل میں پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، یہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے ہیں، جو اپنی غلط سوچ کی بنیاد پر سزا کے طور پر چھوڑ دیے گئے، کہ ان کو نصیب ہی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کے اس سعادت سفر میں ان کے ساتھ جا سکیں۔ تو زبان پہ ان پہ یہ تھا کہ نہیں جی ہمیں مشغول کر دیا ہمارے مالوں نے، ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا پس آپ بخشش مانگیے اللہ سے ہمارے لیے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے کوتاہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، اصل میں ان کے دلوں میں وہ حقیقت ہے نہیں۔ یقولون وہ کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کے ساتھ، ما جو لیسا نہیں ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، زبانوں سے وہ بات کر رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، جو دلوں میں کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کو واضح فرماتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ
بس اتنا بتایا کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ ان کی زبانوں پر نہیں ہے، جو اس زبانوں سے کہہ رہے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ، پس کون اختیار رکھے گا تمہارے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، ان ارادہ بکم اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ، ضررن نقصان کا، تکلیف کا، او ارادہ یا وہ ارادہ کرے بکم ساتھ تمہارے نفعن کوئی نفع دینے کا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی جو باتیں تمہارے دل میں ہیں وہ تمہارے منہ پر نہیں ہیں، اور تمہارے اس غلط بیانی پر اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے، تمہیں تکلیف دے، تو تمہیں جو ہے کون ہے جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہے؟ اور اسی طرح سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو کوئی ہے ایسی طاقت جو تم سے وہ نفع روک سکے؟ یعنی تم اللہ کے رحم و کرم پر ہو اور باتیں تم اس طرح سے کرتے ہو جیسے کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی اگر وہ ارادہ فرمائے ساتھ تمہارے نقصان کا یا تکلیف کا، یا ارادہ فرمائے ساتھ تمہارے نفع کا۔ بل کان اللہ، بلکہ ہے اللہ تعالیٰ، بما تعملون، ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تمہارے کیا معاملات ہیں۔ حقیقت کیا تھی جو دل میں تھی تمہارے؟ وہ یہ تھی بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا، تم نے یہ خیال کیا، تم نے یہ سمجھ لیا، ان لن ینقلب الرسول، یہ کہ ہرگز نہیں لوٹے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ نہیں لوٹ سکیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والمومنون، اور ایماندار، الی اہلیہم، اپنے گھر والوں کی طرف، ابدا، کبھی بھی۔ تمہیں تو توقع ہی نہیں تھی، تمہارا تو خیال تھا کہ بس یہ گئے، اب چند تلواریں ہیں ان کے ساتھ، اور وہاں مکہ والوں نے ان کو چھوڑنا نہیں، تو یہ تو واپس آ ہی نہیں سکتے، لہٰذا ہم کیوں جائیں ان کے ساتھ، ہم اب موت کو ماسی کیوں کہیں۔ تو بل ظننتم، بلکہ خیال کیا تم نے، گمان کیا تم نے، ان لن ینقلب الرسول، یہ کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والمؤمنون، اور ایماندار، الی اہلیہم، اپنے گھر والوں کی طرف، ابداً، کبھی بھی، وَزُيِّنَ لَكُمْ، وَزُيِّنَ ذَلِكَ، اور مزین کیا گیا یہ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ تو شیطان نے تمہارے دلوں میں یہ بات خوبصورت کر کے دکھائی کہ نہیں، نہ جانے میں تمہارے لیے بہتری ہے، نہ جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تم اس لیے نہیں گئے کہ تم نہ جانے میں بہتری سمجھ رہے تھے۔ وَظَنَنْتُمْ، اور گمان کیا تم نے، ظن السوء، گمان برا، تم نے برا گمان کیا، وَكُنْتُمْ، اور ہو تم، قومًا بورا، قوم ہلاک ہونے والی۔ تم اس طرح کے جو بدنیت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو پھر ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اگر یعنی یہ اس میں ایک دھمکی بھی ہے کہ اگر تم اپنی اسی خصلت پر رہو گے تو پھر تم ایک ہلاک ہو جانے والی قوم ہو، کہ پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے، ظاہر ہے جب تم اپنی خصلتیں نہیں بدلو گے تو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، ومن، اور جو شخص، لم یؤمن، نہیں ایمان لاتا، باللہ، ساتھ اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، فَإِنَّا، پس بے شک ہم نے، اعتدنا، تیار کی ہے ہم نے، للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے، سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو جو انکار کرنے والے ہیں، جو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، تو ہم نے تو پھر اس طرح کے نافرمانوں کے لیے جو ہے وہ آگ تیار کی ہے بھڑکتی ہوئی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ملک و بادشاہی، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، یغفر، وہ بخشتا ہے، لمن یشاء، واسطے جس کے وہ چاہتا ہے، ویعذب، اور وہ عذاب کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آگے جو ہونے والا ہے نا، وہاں بھی انہوں نے اپنی جو ہے کرتوت دکھانی ہے، وہ اللہ نے پہلے بتا دی، پیچھے جو دکھا چکے ہیں وہ بھی بتا دی، آگے جو انہوں نے دکھانی ہے وہ بھی بتا دی۔ سیقول المخلفون، جلد ہی کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، اذن طلقتم، جب چلنے لگو گے تم، الی مغانم، غنیمتوں کی طرف، لتاخذوہا، کہ تم لے لو ان کو،
یعنی جب تم ایک ایسے مارکے کی طرف جانے لگو گے جہاں واضح مال غنیمت ملنے کا امکان ہوگا، جب تم جانے لگو گے نا تو پھر یہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے کہیں گے کیا؟ کہیں گے کیا؟ وہ یہ کہ ذرونا نتبعکم، چھوڑو ہمیں، ہم پیروی کریں تمہاری۔ مطلب کیا؟ کہ ہمیں روکو نہیں، ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم تمہارے ساتھ چلیں، تمہاری پیروی کریں۔ کیوں؟ نظر آ رہا ہوگا کہ آگے مارکا جو ہے اس میں مال غنیمت مل رہا ہے، تو اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ نہیں، ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ ضرونا اجازت دے دو، چھوڑ دو ہمیں لفظی طور پہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ اجازت دو ہمیں، نتبعکم، ہم پیروی کریں تمہاری۔ یریدونا، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان یبدلوا، وہ بدل ڈالیں، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو۔ اللہ کے کس کلام کو؟ یعنی اللہ نے تو وعدہ کیا ہے غنیمتوں کا مخلص بندوں کے ساتھ، اور ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح کے برے خیالات کے مالک تھے اور اس وجہ سے یہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں گئے، تو ان کا اب دل چاہتا ہے کہ ان کو وہ مال غنیمت جو ہے وہ ان کو ملے۔ اللہ تعالیٰ نے غنیمت کا وعدہ تو ان کے لیے کیا، مخلص لوگوں کے لیے، وہ جنہوں نے بیعت رضوان کی، جنہوں نے وہاں مر مٹنے کا عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے، تو اللہ نے غنیمتیں تو ان کے لیے رکھی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی غنیمتیں مل جائیں جو کہ اس طرح کے ایمان کے حامل نہیں ہیں کہ جو جن کا وہ حق بنتا ہے کہ وہ غنیمتوں کے مالک بنے، تو یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ بدل ڈالیں کلام اللہ کا۔ قل، آپ فرما دیجئے، لن تتبعونا، ہرگز نہیں تم پیروی کرو گے ہماری، کذالکم، اسی طرح تمہارے لیے، قال اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من قبل، پہلے سے، یعنی کذالکم، اسی طرح تمہارے، یعنی اسی طرح تمہارے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فرما دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے کہ یہ جو پیچھے رہے ہیں نا، ساتھ نہیں گئے وہاں، ان کو ہرگز نہیں لے کر جانا، منع کر دیا گیا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ، اچھا اب ساتھ یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم یہ کہو گے، ان کو منع کرو گے، تو پھر یہ جواباً تمہیں کیا کہیں گے؟ پھر انہوں نے کہنا ہے فَسَيَقُولُونَ، پھر جلد ہی وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، تم ہمیں ساتھ لے کر نہیں جا رہے، تم ہم سے حسد کرتے ہو کہ کہیں ان کو کوئی چیز مل نہ جائے، تم ہمیں خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، تم چاہتے ہو بس سارا مال تمہیں ملے اور ہماری خوشحالی تمہیں اچھی نہیں لگتی، تم ہم سے حسد کرتے ہو، اس وجہ سے تم ہمیں لے کے نہیں جانا چاہ رہے۔ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے پہلے خود جو ہے وہ کوتاہی کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرمانبرداری نہیں کی، اور اس کی سزا کے طور پر ان کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ پہلے سمجھے نہ اب سمجھ رہے ہیں، اور کہیں گے کہ نہیں جی تم حسد کی وجہ سے ہمیں نہیں لے کے جانا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ باتیں جو کرنی تھیں وہ بھی پہلے ہی بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، حسد کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ صرف یہ ہے کہ بلکہ کانو ہیں وہ، لا یفقہون، نہیں وہ سمجھتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، ان کی سمجھ ہی بہت تھوڑی ہے، نہ پہلے بات انہوں نے صحیح سمجھی اور نہ اب صحیح طور پر سمجھ رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے، للمخلفین، پیچھے چھوڑ دیے جانے والوں کو، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، ستدعون، جلد ہی تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، جو سخت جنگ والے ہوں گے، اولی والے، بأس جنگ، شدید سخت، جو سخت جنگجو ہوں گے یا سخت جنگ والے ہوں گے، تم بلائے جاؤ گے ان کے لیے، تقاتلونہم، تم لڑائی کرو گے ان سے، او یسلمون، یا وہ فرمانبردار ہو جائیں گے۔ مطلب کیا کہ اب یعنی اس کے بعد، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کی مہم تھی، اور خیبر کی مہم نسبتاً ایک آسان مہم سمجھی جا رہی تھی، اور سمجھا جا رہا تھا کہ وہاں مال غنیمت بہت ملے گا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں تم لوگوں نے یہاں نہیں جانا، سزا کے طور پر ان کو منع کیا۔ لیکن ساتھ ہی ان کو یہ بھی خبر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ مستقل طور پر تم کوئی ایمان سے نکل گئے ہو یا اسلام سے نکل گئے ہو اور تمہیں دوبارہ جو ہے دعوت نہیں دی جائے گی یا موقع نہیں دیا جائے گا اپنے ایمان کا اخلاص دکھانے کا، ایسا بھی نہیں ہے، صرف اب منع کیا ہے، ان قریب جلد ہی جو ہے وہ تمہیں بلایا جائے گا، اور ایسی قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے کہ جو سخت جنگ والے ہوں گے،
اور تمہیں موقع دیا جائے گا کہ آؤ اپنے جوہر دکھاؤ دین اسلام کے غلبے کے لیے، تو اس میں اگر تم شامل ہوگے تو پھر اس کے دو نتیجے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ تم لڑائی کرو گے، جنگ ہوگی، یا یہ ہے کہ وہ ویسے ہی فرمانبردار ہو جائیں گے یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نتیجہ جو ہے وہ جو بھی نکلے گا، لیکن تمہیں دعوت ضرور دی جائے گی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور پھر فرمایا کہ فَإِن تُطِيعُوا فَإِن تُطِيعُوا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اجر اچھا، یعنی تمہیں موقع ملے گا، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، کما تولیتم، جیسے تم پھر گئے، من قبل، پہلے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر عذاب کرے گا وہ تمہیں عذاب دردناک۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب تسلی بھی دے دی کہ نہیں، تم مستقل فارغ نہیں کر دیے گئے ہو، تمہیں آئندہ موقع ملے گا، اور جب موقع ملے گا دعوت دی جائے گی تو پھر جو اگر اطاعت کرو گے تو اچھا اجر پاؤ گے، پھرو گے تو پھر جو ہے وہ تمہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہاں، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں کہ جو نہیں گئے تھے اور سارے ہی وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ناراض ہو کر روکا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیچھے رہ جانے والوں میں کچھ مجبور لوگ بھی تو تھے نا، کوئی نابینا تھا، کوئی ویسے ہی معذور تھا، ایماندار تھا، جانا چاہتا تھا، اپنی معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الگ کر دیا کہ ان کا حال ان کے ساتھ نہیں ہے کہ جن سے اللہ نے ناراضگی کی وجہ سے منع کیا۔ لیس علی الاعمی، نہیں ہے اوپر اندھے کے یا نابینا کے، حرج، کوئی تنگی یا کوئی حرج، اگر وہ نہیں گیا بیت رضوان میں اور اگر وہ نہیں جا سکا جہاد پر، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ولا علی الاعرج، اور نہ ہی لنگڑے پر حرج، کوئی تنگی ہے۔ ولا علی المریض، اور نہ ہی بیمار پر حرج، کوئی تنگی ہے، یعنی کوئی ایسا بیمار جو شدید بیمار تھا اور اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ ان سے الگ ہیں۔ تو یہ لوگ بھی جو ہیں یہ بھی، اور بعد میں جن کو ایک دفعہ تو چلے منع کر دیا گیا ہے اور بعد میں اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ان سب کے لیے یہ خبر ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اطاعت کرتا ہے اللہ کی یا اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، وہ داخل فرمائے گا اس کو جنتوں میں، تجری چلتی ہیں، من تحتها، جن کے نیچے سے الانہار، نہریں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو شخص پھر گیا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو وہ عذاب دے گا اس کو عذاب دردناک۔ بس یہی خلاصہ ہے ہماری زندگی کی کاوشوں اور کوششوں کا، کہ اگر ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار رہے ہیں تو جو شخص بھی، وہ چاہے لنگڑا ہے، نابینا ہے، معذور ہے، غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی، وہ کچھ کر سکا نہیں کر سکا، لیکن اگر وہ توبہ طائب ہو کر پھر اطاعت اختیار کر لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو پھر جنت کا وعدہ ہے اس مالک کا، اللہ کا، اس کے ساتھ، کہ وہ اس کو داخل کرے گا ان جنتوں میں کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کے معاملات میں اپنی من مرضی کی اور اس نے وہ پھرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، یعنی وہ نہیں اطاعت کرتا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں گزارنا چاہتا، تو جو شخص پھر گیا تو اس کے لیے پھر ظاہر دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آج کا سبق دہرا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول، جلد ہی کہیں گے، لکا، آپ کے لیے، المخلفون، پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، شغلتنا، مشغول کر دیا ہمیں، اموالنا، ہمارے مالوں نے، واہلونا، اور ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر، پس آپ بخشش مانگیے، لنا، ہمارے لیے، یقولون، وہ کہتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے، ما لیسا، جو نہیں ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ قل، آپ فرما دیجئے، فمن یملک، پس کون اختیار رکھتا ہے، لکم، تمہارے لیے، من اللہ، اللہ سے، شیئن، کچھ بھی، ان ارادہ، اگر وہ ارادہ فرمائے، بکم، تمہارے ساتھ، ضرن، نقصان کا،
او ارادہ یا وہ ارادہ فرمائے بکم تمہارے ساتھ نفعن نفع کا، بل کان اللہ بلکہ ہے اللہ تعالیٰ بما تعملون ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے ہو خبیرہ خبر رکھنے والا، بل ظننتم بلکہ گمان کیا تم نے یا خیال کیا تم نے کہ ان لن ینقلبا کہ ہرگز نہیں لوٹ سکیں گے الرسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمومنون اور ایماندار الی اہلیہم اپنے گھر والوں کی طرف ابدا کبھی بھی، وزین ذالک اور مزین کیا گیا یہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وظننتم اور خیال کیا تم نے یا گمان کیا تم نے ظن السوء خیال کرنا برا، وکنتم اور ہو تم قوم بورا قوم ہلاک ہونے والی، فمن لم یؤمن اور جو بھی نہیں ایمان لاتا باللہ ساتھ اللہ کے ورسولہ اور اس کے رسول کے، فإنا اعتدنا پس بے شک ہم نے تیار کیا ہے للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے انکار کرنے والوں کے لیے سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ، وللہ اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی والارض اور زمین کی، یغفر وہ بخش دیتا ہے لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب کرتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً بہت بخشنے والا رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ سیقول جلد ہی کہیں گے المخلفون پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، اذن طلقتم جب تم چلنے لگو گے الی مغانم غنیمتوں کی طرف، لتأخذوها کہ تم لے لو ان کو، ضرونا اجازت دے دو ہمیں، نتبعکم ہم پیروی کریں تمہاری، یریدونا وہ چاہتے ہیں، ان یبدلو کہ وہ بدل ڈالیں کلام اللہ اللہ کے کلام کو، قل کہہ دیجئے لن تتبعونا ہرگز نہیں تم پیروی کرو گے ہماری، کذالکم اسی طرح تمہارے بارے میں، قال اللہ فرمایا اللہ نے من قبل پہلے سے، فسیقولون پھر جلد ہی وہ کہیں گے، بل تحسدوننا بلکہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، بلکہ کانو ہیں وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے الا قلیلا مگر بہت تھوڑا، قل کہہ دیجئے للمخلفین پیچھے چھوڑ دیے جانے والوں کو، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، ستدعون جلد ہی تم دعوت دیے جاؤ گے، الی قوم ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید جو سخت جنگ والے ہیں، تقاتلونہم تم قتال کرو گے ان سے لڑائی کرو گے ان سے، او یسلمون یا وہ فرمانبردار ہو جائیں گے، فإن تطیعوا پھر اگر تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ دے گا تم کو اللہ تعالیٰ اجرا حسنا اجر اچھا، وإن تتولوا اور اگر تم پھر گئے، کما تولیتم جیسے تم پھر گئے، من قبل پہلے یا پہلے سے، یعذبکم تو وہ عذاب کرے گا تمہیں، عذابا علیما عذاب دردناک، لیس علی الاعمی نہیں ہے اوپر نابینا کے، حرج کوئی تنگی یا کوئی حرج، ولا علی الاعرج اور نہ ہی کسی لنگڑے پر حرج کوئی تنگی، ولا علی المریض اور نہ ہی کسی مریض پر حرج کوئی تنگی، ومن یطع اللہ اور جو بھی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ وہ داخل فرما دے گا اس کو، جنات جنتوں میں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، ومن یتولا اور جو شخص پھر گیا، یعذبہ تو وہ عذاب کرے گا اس کو، عذابا علیما عذاب دردناک۔